خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے سلسلے میں ایک حصہ، معتدل حصہ، بہت بڑا حصہ ہم نے ختم کر لیا احکام کا، اور احکام میں دوسرا ایک حصہ ہے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو بھی پڑھیں، اور وہ ہے معاملات کا، تجارت کا، خرید و فروخت کا، معاملات کا، کیونکہ معاملات کے ساتھ ہمارا کام رہتا ہی ہے. کبھی خود آپ کوئی کام شروع کریں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے قوانین کیا ہیں، مشخصات کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ دھوکہ نہ دیں گے اور نہ دھوکہ کھائیں گے، اور وہ دھوکہ کھائیں گے یا دیں گے تب جب معلوم نہیں ہوتا، لا علمی ہوتی ہے. اس لیے ہم معاملات پر آئیں گے، اور معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک معاملات وہ ہیں جو کہ قطعاً حرام ہے، باطل ہے، اگر آدمی کرے وہ حرام ہے، اگر کرے تو لہذا حرام ہونے کی وجہ سے باطل ہے، یعنی کہ ان کی کوئی جگہ نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جائز معاملات، ایک حرام معاملات، ایک جائز معاملات. بہت بڑی تفصیل ہے. تفصیل کے لحاظ سے معاملات جو فروع دین ہے ان کے مقابلے 3 گنا 4 گنا ہے، سمجھے؟ لیکن ہم بہرحال مختصر طور پر بتائیں گے، جو احکام ہے معاملات کے مختصر طور پر بتائیں گے، تو پھر آپ اس مختصر سے تفصیلات خود اخذ کر سکتے ہیں، وہ پھر مشکل کام نہیں ہے. تو ابتدا کریں گے ہم آج حرام معاملات سے. حرام معاملات، تو لہذا معاملات پر آ گئے تو حرام سے تو آدمی بالکل باخبر ہونا چاہیے، کہیں حرام سر انجام نہ ہو جائے. تو معاملات میں ایک حرام معاملات، ایک جائز معاملات. تو پہلے حرام معاملات. اس حرام معاملات میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ حرام معاملات، حرام معاملات میں 5 چیزیں ہیں. نمبر 1، نجس العین ہوگا، اس کا معاملہ کرنا حرام ہے. یعنی نجس العین پیشاب ہے، پاخانہ ہے، مسکرات ہیں، یعنی شراب وغیرہ وغیرہ مسکرات. پاخانہ، آپ جب چھوٹے تھے تو یہاں آتے تھے یہ سازگر پورہ والے بیچارے، اور ایک ٹوکری نما چیز ان کے اندر پیچھے ہوتی تھی، اور جہاں کہیں بھی پاخانہ ہوتا تھا وہ جمع کرتے تھے اور لے جاتے تھے کھاد کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ساگ زاروں میں. اور پھر وہ ساگ آپ کھاتے تھے بڑے مزے سے، چٹکارے لیتے ہے نا. کیوں؟
کیونکہ استحالہ ہو چکا تھا، اب وہ حرام نہیں تھا، اب وہ حلال بن چکا تھا. استحالہ ہو گیا تو نجاست پاک ہو جاتی ہے، اس لیے اس میں قباحت نہیں ہے. آپ ہنسیں کیوں؟ تو لیکن وہ آئیں گے لیں گے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مجھے پہلے پیسے دو اب تب لے لو، میں پیسے لوں گا تب دوں گا. آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نجاست ہے، اور نجس عین جو ہے نجس العین کا کاروبار نہیں ہو سکتا، معاملہ حرام ہے. اگر آپ کریں گے کوئی روکے گا نہیں، آپ کریے، لیکن معاملہ باطل ہے. اٹ کی ناٹ بی اپ ہیلڈ ان دا آئیز آف شریعت. شریعت کے نزدیک، شریعت کی نظروں میں اس کی کوئی پشٹی نہیں کرے گا، اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کیا تو غلط ہے، باطل ہے، کیونکہ یہ حرام ہے. حرام ہونے کی وجہ سے باطل ہے. صرف ایک استثناء ہے، اور وہ استثناء یہ ہے کہ خون بھی حرام ہے. خون بھی حرام ہے نا کہ نہیں ہے؟ یہ نجس، خون بھی نجس ہے نا، نجاست میں خون بھی ہے. خون کا کاروبار کیا جا سکتا ہے، لیکن کس چیز میں معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ کس صورت میں؟ مریضوں کے علاج کے لیے. کوئی شخص اپنا خون دے گا کسی مریض کے لیے اور ساتھ میں کہہ سکتا ہے مجھے 50 روپے دے دو، 100 200 کا میں 1 پاؤنڈ دوں گا خون کا. وہ کر سکتا ہے. ایسی صورت میں معاملہ حرام معاملہ نہیں رہے گا. صرف خون کی صورت میں خون استثناء ہے. استثناء مطلب مستثنیٰ ہے، یہ ایکسیپشن ہے. خون ایک ایکسیپشن ہے، لیکن کہا کس صورت میں؟ ایسے ہی نہیں، تجربہ کرنے کے لیے نہیں. کوئی کہے گا میں ڈاکٹر ہوں یا میں لیبارٹری ٹیکنیشین ہوں، مجھے تجربے کرنے ہیں، اپنا خون دے دو، میں بیچو، میں آپ کو پیسے دوں گا. آپ نہیں دے سکتے کیونکہ حرام ہے. لیکن ایک صورت میں دے سکتے ہیں، ایک کنڈیشن پہ دے سکتے ہیں کہ اس خون کو کسی مریض کا علاج کرنے کے طور پر اس کے بدن میں منتقل کیا جائے، تب آپ دے سکتے ہیں اور پیسہ بھی لے سکتے ہیں، اور معاملہ حرام نہیں رہے گا. لیکن باقی نجس العین سب کا سب کے سب نجس العین باطل حرام معاملہ ہے، ان کا بیچنا خریدنا. ٹھیک. اب دوسری چیز، دوسری مردار جسم، کیا چیز؟ میت کی جسم، اگر اس میں کوئی پارٹ نکالے، آنکھ یا کچھ. کیوں نکالے؟ وہ تو معاملہ نہیں ہے نا. بیسیکلی معاملہ نہیں ہے، یہاں معاملہ ہے. یہاں آپ معاملہ کر سکتے ہیں. آپ سمجھیں گے؟ میت کے ساتھ چھیڑخانی کرنا اس کی توہین کرنا ہے، اس کا تقدس پامال کرنا ہے. شریعت کو کی روح سے جائز نہیں ہے. ہاں اگر میت نے خود، مثال کے طور میت نے خود وصیت کی ہے میری آنکھوں کو بعد میں دان کرنا چاہیے، تعلیم خیرات کے طور پر دینا چاہیے، ایسے صورت میں اس کی آنکھ نکال کے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے، لیکن خصوصی طور پر اس کی وصیت ہونی چاہیے، ورنہ نہیں. ورنہ میت کے ساتھ چھیڑخانی کرنا جائز بالعموم جائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ پرابلم ہے، وہ الگ چیز ہے، اس کے لیے الگ مخصوص شرائط وغیرہ ہیں. بالعموم یہ نجس العین کی بات ہو رہی ہے، وہ طاہر ہے، اس کو آپ نے غسل 3 دے دیے، وہ پاک بن گیا. یا ہم نجس العین کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، حرام معاملے کی بات کر رہے ہیں. تو دوسری چیز جس کا آپ معاملہ نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے مال غصب، مال غصبی. کوئی مال غصب کیا ہوا ہے آپ نے میری کوئی چیز چرا لی، غصب ہو گئی، تو اب آپ اس کو بیچیں گے. آپ کہیں گے میں نے تو بیچ دیا، آپ نے تھوڑا میں نے آپ نے استعمال کی، میں نے بیچ دی، 200 روپے حاصل کیا آپ کی آبا کا. تو یہ معاملہ بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ مال غصبی ہے. مال غصبی ہوگا تو اس کا معاملہ نہیں ہو سکتا. معاملہ انہیں خرید و فروخت. معاملہ کا مطلب ہے عربی میں خرید و فروخت کا. شریعت کی اس اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں، معاملہ کہتے ہیں خرید و فروخت کو، بیچنا خریدنا. ایک بایا ہے، ایک مشتری ہے، ایک بیچنے والا ہے، ایک خریدار ہے، ایک مہتخان ہے اور ایک جوادار ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا مال غصبی جو ہے اس کو بھی بیچا نہیں جا سکتا، نہ خریدا جا سکتا ہے. ہاں اس میں بھی استثناء ہے، اور وہ ہے یہ کہ الا اگر مالک اجازت دے. آپ نے غصب کیا ہوا ہے، اب آپ مالک کے پاس جائیں گے، کہیں گے میں اس کو بیچ دوں، خود ہی رکھو، کیوں بیچ دوں؟ وہ کہے گا چلو یہ تو کھائے گا ہی، کم سے کم
10 पैसे इसको मिलेंगे तो फ़ायदा ही इसको हो जाएगा, मेरी इजाज़त है। अगर इजाज़त दे तब आप माल गस्बी को बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने वाला कहेगा आपका माल फलाने ने खाया, क्या वो उससे निकालूं पैसे देगा? कहेगा निकालो, आपकी फिर बनेगी, लेकिन उसके पास नहीं रहना चाहिए। कभी ऐसा होता है ना, आकड़ लग जाती है, तो कहता है मालिक गस्बी का जो असली मालिक है वो कहता है ख़रीद लो, उससे निकालो, चाहे कुछ पैसे दे के ही निकालना है, उसने तो मुझसे चोरी ले लिया, उसके पास ना रहे। अब जब उसने इजाज़त दे दी तो मालिक, वो ख़रीदने वाला उस गासिब से ख़रीद सकता है। ऐसा मामला सही है, मामला सही, ठीक। लेकिन अगर मालिक की इजाज़त नहीं थी, मालिक को पता ही नहीं थी, तो गस्ब का माल था तो जायज़ नहीं है, ठीक। अच्छा, तीसरी चीज़, ऐसी चीज़ों का मामला, ऐसी अशिया का मामला। कुछ अशिया ऐसी होती है, कुछ अशिया ऐसी होती हैं उनकी मालियत नहीं होती, उनको माल नहीं कहा जा सकता है। ऐसी अशिया जो माल नहीं है। कोई अशिया ऐसी होती है जिनको हम माल नहीं कहेंगे। हमेशा मामला किस चीज़ का होता है? माल का। एक माल देता है, दूसरा पैसा देता है। बार्टर भी, बार्टर सिस्टम, माल के बदले माल देता है, वो भी, लेकिन मालियत जिसकी हो। अब कोई ऐसी अशिया है, कोई ऐसी अशिया है जिनको माल नहीं कहा जा सकता, उसका मामला नहीं हो सकता। जैसे कीड़े मकोड़े हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, आपने पकड़ ली मेंढके और लेबॉर्ट्री वालों को दे दी, मैं मेंढके दूंगा, आप पैसे दे दो। आप अपनी कारगाह में, अपनी तजुर्बागाह में, अपनी लेबॉर्ट्री में बच्चों को एक्सपेरिमेंट दिखाओ, मेंढकों पर ऑपरेशन करो, वो करो, ये करो। आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेंढक जो है ये माल नहीं है, ये खुदा की मखलूक है कि नहीं? अगर खुदा की मखलूक माल होता तो माल की कीमत होती है। अब इसकी आपकी कीमत क्या लगाएंगे? ज़िंदगी है नहीं होने की हैसियत से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए बेकदर होने की वजह से इसकी कीमत कोई कुछ नहीं, थोड़ी सी है। लेकिन मुर्गे को मारते हैं, मुर्गा होता है, उसका खरीद मुर्गा माल है। अगर माल ना होता, ये कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े कुछ बेहैसियत कीड़े मकोड़े। जैसे आप मछलियाँ पकड़ते हैं तो आप किसी को कहते हैं मेरे लिए आप ये अर्थवर्म जो है ना ज़मीन में होते हैं, बमसिन, इनको जमा करो, मुझे दे दो, 1 किलो का मैं 200 रुपये दूंगा, मिसाल के तौर। वो माल नहीं है, तो वो तिजारत जायज़ नहीं है। कीड़े मकोड़े जिनकी जो माल नहीं कहलाए जाते, कीड़े मकोड़े जो माल नहीं कहा जाए, ये ज़रूरी है कि माल कहलाया जाए। मुर्गा बनाने में पैसा लग गया, अंडे खरीदे, फिर उनको इनक्यूबेटर में डाल दिया, फिर वो निकल आए चूज़े और बड़े होके आपने खिलाया पिलाया, बड़ा बना दिया। आपने जो खिलाया पिलाया उसका गोश्त बन गया, वो खोल साहब बेच रहे, ठीक है कि नहीं? अब वो माल है। आज खुद वो माल नहीं थे, अब वो माल है, क्योंकि आपने बहुत काम उन पर किया, मेहनत की, पैसा लगाया, कारखाना लगा दिया, पोल्ट्री बना दी, ठीक है। हम कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पर वो होती है ना लीच टाइप, वो दरक मनवाने, वो आती है मेत्रा दरक वाजन वन आन से मेत्रा दरक सह त्रा ये ोर तम खून निवान सह मेहनतस मजूर किन दरक मल हेवान। आप उन लीचस को खरीदते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ख़रीदा नहीं जा सकता है, लीच माल नहीं है, इसलिए ख़रीदा नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, ख़रीदा नहीं जा सकता। कभी वो मर जाती हैं, बहुत ज़्यादा खून मोटी ताज़ी होकर फिर मर जाती हैं, हज़म नहीं कर पाती, और कभी उनको वापस वो खून निकालना पड़ता है, वो स्कीज़ करके खून वापस निकाल, तब वो बच जाती है, ज़िंदा रहती, वरना मर सकती। और उनको वो वैसे एक हथियार के इस्तेमाल करता है, तिजारत का माल नहीं, तिजारती माल के तौर पर नहीं। तो ये है नंबर 3।
اور نمبر 4 ایسی چیزوں کا معاملہ، یعنی ایسی چیزوں کی تجارت یعنی معاملہ، یعنی خرید و فروخت، تجارت یعنی خرید و فروخت، جن سے عام طور پر جو منفعت حاصل ہو جائے، حاصل ہونے والا فائدہ حرام ہو۔ ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کی تجارت کرنا جن سے عام طور پر جو فائدہ ملے، منفعت، فائدہ یعنی منفعت، فقہی لفظ ہے منفعت، منفعت ملے، ایسا فائدہ ملے جو حرام ہو، وہ فائدہ حرام ہو، تو ایسی تجارت، ایسی چیزوں کی تجارت آپ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جوا کھیلنے کے لیے وہ چیزیں جن سے جوا کھیلا جاتا ہے، سمجھے نا، جوا کھیلنے کے لیے وہ چیزیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ چیزیں خریدنا بیچنا بھی حرام۔ کارڈ کے پتے عام طور پر اس سے منفعت حاصل ہوتی ہے، حرام، جوئے کی منفعت، اس لیے کارڈز کا کاروبار جو ہے وہ بھی حرام معاملہ ہے، وہ حلال معاملہ نہیں ہے۔ غنا کے، موسیقی کے آلات حرام، کو منفعت حرام ہے۔ حسن صوفی اور راج بیگم آ کے گانا گاتی ہے اور آپ سنتے ہیں، گانا بھی حرام، آپ کا سننا بھی حرام، یہ منفعت ہے۔ لیکن چیز کیا ہے؟ چیز ہے پیانو، ہارمونیم، گٹار، بانسری وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں، تو چونکہ ان چیزوں میں سے جو منفعت حاصل ہوتی ہے وہ حرام ہے، اس لیے ان چیزوں کا کاروبار بھی حرام۔ ایک تو ہے گانا بجانا، موسیقی، لیکن موسیقی کے آلات اشیاء، ان آلات، ان چیزوں کی تجارت بھی حرام ہے، کیونکہ جو منفعت اس سے حاصل ہوتی ہے وہ حرام ہے، شریعت نے قرار دیا حرام، لہذا ان چیزوں کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے ایسا معاملہ جس میں سود ہو، ایسا معاملہ جس میں سود ہو یا سود کی صورتحال پیدا ہو جائے، وہ معاملہ بھی حرام۔ میں آپ کو دوں گا چاول، کون سے والے؟ اپنے گاٹھ کے چاول 4 ٹرک، آپ سے کہوں گا مجھے 2 ٹرک ہی دے گو، لیکن کون سے؟ کشمیری والے چاول دے دو، 4 ٹرک 2 ٹرک کے بجائے، جنس ایک ہی ہے نا، جنس ایک ہی ہے، جنس 2 نہیں ہے۔ اگر آپ چاولوں کے بدلے گیہوں مجھے دے دیتے تو ہم معاملہ حلال تھا، لیکن یہ جنس ایک ہی ہے، چاولوں کے بدلے چاول دے دیے، لیکن کم دے دیے، زیادہ لے لیا، 10 کلو دے دیے، 20 کلو لے لیے، وہ ایک قسم کے چاول تھے، دوسری قسم کے چاول، لیکن اصلی جنس ایک ہی ہے، تو یہ زیادہ اضافی جو لے لیا اس پہ شائبہ پیدا ہوگا، امکان پیدا ہوگا کہ اسے سود کہلایا جا سکتا ہے، ایسا معاملہ بھی حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس میں سود کی کیفیت پیدا ہو جائے وہ معاملہ بھی حرام ہے۔ تو یہ ہے 5، 1 2 3 4 اور 5 معاملات جو سب کے سب حرام ہے، ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اوکے، اب ان 5 چیزوں کو آپ منطبق کر سکتے ہیں مختلف معاملات پر، جو بھی سوال آپ کے پاس آئے گا، جو بھی نقطہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو کسی نہ کسی جگہ فٹ کر دیں گے۔ کہاں فٹ ہوتا ہے جی؟ یہاں، نہیں یہ حرام، یہ آپ کی بات کہاں فٹ ہو رہی ہے؟ یہاں فٹ ہو رہی،
نا یہ حرام. کوئی بہت سارے معاملات آپ کے پاس آئیں گے, آپ اس فریم ورک کو نظر میں رکھ کر ان سوالات کو, ان معاملات کو, ان مسائل کو اس میں فٹ کریں گے کہاں بیٹھتا ہے. اگر کہیں بیٹھتا ہے آپ کہیں گے نہیں ایسا معاملہ حرام ہے, کیونکہ حرام معاملات میں یہ 1 2 3 4 5 مدات ہیں. ان 5 مدات میں سے اگر کسی مد میں وہ معاملہ آتا ہے تو پھر حرام ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں بہت سارے جو پروبیبلٹیز ہیں وہ نکال سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم, یہ حرام معاملات کا ہم نے ختم کر دیا. اب ہم آتے ہیں معاملات کی جنرل چیز میں. یہ معاملات ہیں ان کے جنرلٹیز میں, اور وہ جنرلٹیز کیا ہیں؟ وہ ہے شرائط. شرائط کس چیز کا شرائط؟ اس کو کہتے ہیں متعاقدین. متعاقدین عقد کرنے والے, سودا کرنے والے, یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا. شرائط متعاقدین. متعاقدین نہیں پڑے گے بلکہ دین پڑے گے. متعاقدین یہ تسنیہ ہے, تسنیہ کا صیغہ ہے متعاقدین. تسنیہ دو یعنی بائع اور مشتری, بیچنے والا اور خریدنے والا. بائع بیچنے والا, مشتری خریدنے والا. ان کے شرائط ہیں, اور شرائط ان کے کتنے ہیں؟ ان کی شرائط 6 ہیں. پہلی شرط جو ہے, پہلی شرط ہے بلوغ. بلوغ یعنی بالغ ہونا. چاہے خریدار یا بیچنے والا دونوں بالغ ہونے چاہیے. اگر بالغ نہیں ہوئے تو معاملہ درست نہیں ہے. اس بنیاد پر بچوں کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جا سکتا. بچوں کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شرط ہے کہ بالغ ہونا چاہیے. بیچنے والا بالغ ہونا چاہیے تب آپ خرید سکتے ہیں. اگر دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اتنا بچہ اتنا سا, تو آپ اسے نہیں کہتے یہ لو روپیہ تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی زبان میں آپ کہیں گے, تھوتھی زبان میں آپ بات کریں گے, اور آپ بھی بنیں گے بچہ, اور آپ سے خرید لیں گے کوئی چیز, پیسے دیں گے. چاہے صحیح آپ دے دیں, پیسہ مناسب دے دیں, غلط نہ دے دیں, لیکن تب بھی معاملہ درست نہیں ہے. الا کچھ استثناءات ہیں اس میں, اور وہ یہ ہے کہ بچہ ممیز ہو. استثناء جو ہے ممیز ہو بچہ. ممیز تمیز ہو, اسے نفع و نقصان سمجھ رہا ہو, عقل ہو تھوڑی سی. کبھی چھوٹے بچوں میں ہی عقل ہوتی ہے, کبھی بڑا ہو کے بھی ہوتا ہے, وہ بڑبول ہوتا ہے, یعنی عقل سے کام ہوتا ہے. لیکن کبھی چھوٹا ہی بچہ ذہین ہوتا ہے, اور ذہین ہونے کی وجہ سے ممیز ہوتا ہے. ممیز یعنی تمیز کر سکتا ہے نفع کا نقصان کا, کم کا زیادہ کا, کیا قیمت ہو سکتی ہے اس کی اور اس چیز کی کیا قیمت ہو, اس کا وہ اس کے درمیان تمیز کر سکتا ہے. ایسے ممیز کے بچے کے ساتھ ہم سودا کر سکتے ہیں. دکان پر گئے, باپ نے چھوٹے بچے کو دکان پر رکھا ہے, خود گیا ہے کہیں, اگر وہ بالغ نہ ہو آپ معاملہ نہ کریں. ایز اے جنرل رول معاملہ نہیں کریں. اس سے پیسہ دے کے چیز نہ لیں, کسی اور سے جا کے لے لیں, اس سے نہ کریں اگر وہ بچہ ہو. ہاں اگر وہ بچہ ممیز ہو, یعنی ذہنی طور پر, جسمانی طور پر اس کی عمر کم ہے, لیکن ذہنی طور پر اس کی مینٹل ایج زیادہ ہے, وہ تمیز کر سکتا ہے, وہ ذہین ہے, وہ سمجھتا ہے, نیک و بد سمجھتا ہے, نفع نقصان سمجھتا ہے, اس کو معلوم ہے یہ چیز کتنے کی ہے, وہ چیز کتنے کی ہے, اس کو معلوم ہے, اور آپ کا پیسہ گن کے سمجھ سکتا ہے کتنا دیا کتنا نہیں دیا, کم تو نہیں دیا. ایسے کے ساتھ آپ معاملہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ورنہ بلوغ کی شرط نہیں ہے, اس لیے بچے کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. دوسری چیز جیسا میں نے کہا ممیز ہونے کی وجہ سے عقل ہو, عاقل ہو. اگر عقل نہیں ہے بائع, اسے چیز خریدی نہیں جا سکتی. عاقل ہو, اس کے پاس عقل ہو, وہ بے عقل نہ ہو, نافہم نہ ہو, سمجھنے والا ہو, بے سمجھ نہ ہو. اگر ایسا ہے تو آپ اس کے ساتھ
عقل نہ ہو تو معاملہ نہیں کر سکتے. آپ سمجھ لیں نا. کبھی ایسا بچہ ہوتا ہے یا ایسا انسان ہوتا ہے جو ادھر کا والا بٹن ادھر والے کارڈ میں لگا دیتا ہے. اس کا مطلب وہ عقل نہیں ہے, وہ ایک نشانی ہے کہ نہیں. تو ایسی صورت میں آپ پرہیز کریں, اس کو سمجھیں کہ یہ عقل والا نہیں ہے, اس لیے اس کے ساتھ معاملہ کرنا درست نہیں ہے. آپ سمجھ رہے یا نہیں سمجھیں؟ تو ٹائم قریب ہے, عقل والے میں زیادہ مشکل ہے, تو اس لیے اس کو کال پڑھتے ہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ.